بسم الله الرحمن الرحيم. أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، ہر طرح کے تعریفی کلمات اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو صرف 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام جیسی عظیم نعمت کو ہم نادانوں تک پہنچایا. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ مبارکہ کے اندر جس موضوع کو میں نے چنا ہے وہ موضوع ہے نماز کی حفاظت. اللہ کے بندو، یہ دنیا یہاں پر پیسوں کا رواج ہے اور پیسوں کا راج بھی ہے. ہر انسان، چاہے وہ بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، یہاں تک کہ پاگل بھی پیسوں کی قیمت، اہمیت کو سمجھتا ہے. اسی لیے ہر آدمی پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پیسوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، چاہتا ہے کہ بہت ہی امیر بن جائے، ڈھیر سارا پیسہ اس کے پاس ہو اور وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرے. اسی لیے راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی سکہ پڑا ہوا ملے، آدمی اٹھا کر جیب میں ڈال لیتا ہے، بچہ اٹھا کر جیب میں ڈال لیتا ہے اور خوشی سے اچھلتا ہوا بھاگتا ہے.
کیوں؟ پیسے کی اہمیت، قیمت کو سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، ایک دن وہ آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی ساری کرنسیاں، چاہے وہ روپیے ہوں، ڈالرز ہوں یا دینار و درہم، سب کی قیمت صفر رہ جائے۔ وہاں پر کوئی سکہ، کوئی ڈالر اور کوئی دینار و درہم چلنے والے، وہاں پر صرف نیکیوں کا رواج ہوگا، وہاں پر صرف نیکیوں کا راج ہوگا۔ جس کے پاس جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اسی قدر وہ امیر عزت دار مانا جائے گا، اور جس کا جھولا جتنا خالی ہوگا اسی قدر اس کو بد نصیب، غریب، فقیر اور مفلس سمجھا جائے گا۔ اللہ کے بندو، نیکیاں بڑی اہمیت والی ہیں، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیکی ہے۔ تمہارا یہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، تمہارا یہ پیسہ ایک دن یہیں پر رہ جائے گا، تمہاری یہ امیج، یہ عزت یہیں پر رہ جائے گی۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی چیز آئے گی تمہارا عمل، تمہاری نیکیاں۔ محترم بھائی، نیکیوں کی اگر بات کی جائے، ایک سے بڑھ کر ایک نیکی موجود ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اچھا عمل موجود ہے، مگر توحید کے بعد اللہ رب العالمین نے جس نیکی کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے، جس نیکی کا مقام اللہ رب العالمین نے اونچا کیا ہے، وہ ہے نماز۔ محترم بھائیو، نماز یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ صرف ایک نیکی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب کبھی نبی علیہ السلام بے چین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نماز صرف عبادت اور نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم تحفہ ہے، ہدیہ ہے امت کے نام پر۔ اللہ کے بندو، ذرا سوچو، آپ کا کوئی جگری دوست یا آپ کی بیوی یا آپ کی ماں آپ کو کوئی تحفہ دے، کوئی ہدیہ آپ کو دے دے، کتنے پیار و محبت کے ساتھ آدمی اس کو قبول کرتا ہے۔ تحفہ اگرچہ معمولی ہی سا کیوں نہ ہو، آدمی بڑے عزت کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی وہ چیز اس سے مانگ لے، فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ میری ماں کا تحفہ ہے، یہ میرے دوست کا تحفہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانگنے میں دے دوں گا، مگر یہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے بندو، دنیا میں اپنے دوستوں کے، اپنے ماں باپ کے تحفوں کو اس عزت کے ساتھ قبول کرتے ہو تو نماز کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں ہے آپ کا؟ اس ہدیے کی جو دنیا والوں نے تمہیں دیا ہے اس قدر حفاظت ہے تو نماز کا یہ حال کیوں ہے تمہارا؟ اللہ نے دیا ہے تحفہ، نبی کو آسمانوں پر بلا کر دیا ہے تحفہ امت کے لیے، اور ہم نے اللہ رب العالمین جیسے عظیم ذات کے اس عظیم تحفے کی ذرا برابر قدر نہیں کی۔ کیا کیا ہم نے نماز کے ساتھ؟ آج ہماری نمازوں کا حال تو دیکھو، ایسے محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ گجری میں رکھے ہوئے سامان کی تو کچھ نہ کچھ قیمت ہے، مگر ہماری نمازوں کی کوئی قیمت نہیں۔ ڈر ہوتا ہے
کہ کہیں اللہ رب العالمین ہماری یہ نمازیں ہمارے منہ پر نہ مار دیں اور ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیں. نعوذ باللہ من ذالک. آج ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے بلکہ نماز کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اللہ کی بندگی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اللہ کی بندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. نماز کو لوگوں نے کھیل تماشا بنا دیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دکانیں نمازوں سے متصل، جن کے گھر مسجد سے متصل ہیں، جو مسجد کے آس پاس ہی رہتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، لیکن کیا بتاؤں نہ جانے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر کون سی مہر لگا دی ہے کہ اٹھ کر اذان کے بعد مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہو. بالکل منافقانہ عمل ہے. اللہ کے بندو کیا بتاؤں میں تمہیں، آج ہم لوگوں نے نمازوں کو بالکل برباد کر کے چھوڑ دیا ہے. جتنے لوگ نماز آتے ہیں ان کے نمازوں کی حالت تو دیکھو. آدمی امام کے ساتھ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے، جیسے ہی امام اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیتا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر رکعت باندھ لیتا ہے، اس کے پیچھے یہ آدمی بھی جب رکعت باندھ لیتا ہے پتا نہیں اس کا دل کس وادی میں گھوم رہا ہے، اس کا ذہن کیا سوچ رہا ہے کچھ نہیں پتا. اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کون سی نماز ہو رہی ہے. امام نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، امام اب کس حالت میں ہے. بس امام کے پیچھے بالکل ایک روبوٹ کی طرح عمل کیا جا رہا ہے. جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے اور سارے مصلیان اللہ اکبر کہہ کر اعلان کرتے ہیں کہ نماز ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد اس کا ذہن لوٹ آتا ہے، اس کا دل لوٹ آتا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، میں نے مغرب کی نماز پڑھی تھی. اور سارے نماز میں اس کا دل و دماغ کن کن وادیوں میں گھومتا رہا پتا نہیں. کون اپنے دکان کا حساب لگاتا رہا، کون اپنے کھیت کے بارے میں سوچتا رہا، کون اپنے امتحان کے بارے میں سوچتا رہا، کون اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا رہا، پتا ہی نہیں چلتا. صرف سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے. ایک سوچ ختم تو دوسری سوچ اس کے سامنے آ گئی. اور پھر نماز میں کھڑے ہوئے ذرا کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہو جائے، یا آپ میں سے کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس جس کا مقام اونچا ہے، جس کا عہدہ اونچا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائے تو کتنے ادب و احترام اور عزت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی آدمی آڑی ٹیڑھی حرکت نہیں کرتا، بالکل توجہ سے اس کی باتیں سنتے ہیں، آنکھیں اسی پر جمی ہوئی رہتی ہیں اور ہاتھ بالکل بندھے ہوئے، کوئی حرکت نہیں. لیکن اللہ کے دربار میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے پتا نہیں اس کو کھجلی کہاں سے لگ جاتی ہے، پتا نہیں مچھر اسے کہاں سے کاٹنے لگ جاتے ہیں. کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی اپنی ناک میں انگلی ڈالے ہوئے ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے. کہاں؟ شہنشاہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ بچہ بھی وہ حرکتیں نہیں کرتا. یہ ہم لوگوں نے نماز کے ساتھ کیا. محترم بھائی، اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں فرمایا فویل للمصلین. اللہ نے کہا بربادی ہے نمازیوں کے لیے. تفسیر اٹھا کر دیکھ لینا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے جن نمازیوں کا اس کے اندر ذکر فرمایا ان نمازیوں سے مراد وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. 5 وقت کی پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں.
کیسے؟ کوئی آدمی سوچ رہا ہوگا کہ اب میرے سامنے گراہک آیا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر دوں گا، لین دین کا معاملہ، پھر بعد میں جا کر میں نماز پڑھ لوں گا۔ یعنی جماعت کے ساتھ نماز ختم ہو چکی ہے اور وہ بعد میں نماز پڑھنے کی سوچ رہا، نماز تو پڑھ رہا ہے مگر سستی کے ساتھ۔ یا کوئی آدمی مسجد کے اندر آ گیا، خاص کر جمعہ کے دن فجر میں، اور وضو بنانے کے لیے بیٹھا ہے، اور اکثر لوگ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھی جاتی ہے، جو کہ تھوڑا طویل ہے، لمبی ہے۔ تو آدمی وضو بناتے ہوئے سوچ رہا ہوگا کہ امام صاحب کو تھوڑی قرات کر لینے دو، تھوڑی قرات کر لینے دو، درمیان میں جا کر میں مل جاؤں گا۔ جیسے ہی سجدہ ہو جائے گا، جو سجدہ تلاوت ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد میں رکعت میں مل جاؤں گا۔ سستی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے مگر سستی کے ساتھ۔ ابن عباس نے کہا فویل للمصلین، اللہ نے کہا بربادی۔ اب بھلا بتاؤ، تم جتنا بھی پیسہ کما لو، جب اللہ نے بربادی کہا تو کیا تم آباد ہو سکتے ہو؟ سوچو، ایک طرف اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فویل، بربادی ہے، اور دوسری طرف تم دنیا کما کے آباد ہونا چاہتے ہو، کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے بندو، دوسری تفسیر فویل، ویل کی بیان کرتے ہوئے امام عطا ابن صائب نے کہا کہ ویل جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے، ایک گڑھے کا نام ہے، اور ایک ضعیف حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گڑھا اس قدر گہرا اور اس قدر بھیانک ہے کہ جب ایک کافر کو اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے تو 40 سال بعد وہ تہ کو پہنچے گا۔ اللہ نے کہا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں سستی برتتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے یہ گڑھا تیار کیا ہے۔ سوچو جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ کے بندو، دوسری آیت اللہ رب العالمین نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ نیک لوگ جو ہیں ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے، ایسے نکمے اور ناکارہ لوگ آئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نماز کو برباد کر کے چھوڑ دیا ان لوگوں نے، یا تو پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا ہے تو حق ادا نہیں کیا، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو برباد کر کے چھوڑ دیا، واتبعوا الشہوات، ہر آدمی اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، کسی کو انجینئر بننے کی خواہش، نماز کی کوئی فکر نہیں، کسی کو اپنا بزنس بڑھانے کی خواہش، نماز کی کوئی فکر نہیں، کسی کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھیلنے کی خواہش، نماز کی کوئی فکر نہیں، ہر آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے پیچھے لگ گیا اور نماز کو بھلا دیا۔ اللہ نے کہا نہیں چھوڑا جائے گا، اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ تمام کے تمام جو نماز میں سستی برتتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے غے نامی وادی تیار کی ہے۔ ابن عباس سے پوچھو کہ یہ غے کیا چیز ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غیب جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے، اس غیب سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک بہت بڑی وادی ہے، اور وہ وادی اس قدر بھیانک اور خطرناک ہے، اور اس کی آگ اس قدر خطرناک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہنم خود اس وادی سے پناہ مانگتی ہے، اللہ رب العالمین سے کہتی ہے کہ اے اللہ مجھے اس وادی سے بچائے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وادی مجھے نہ کھا لے، اس قدر بھیانک وادی ہے۔ اور تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ وادی اس قدر بھیانک ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ جہنم جب کبھی ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، جہنم جب کبھی ٹھنڈی ہونے لگتی ہے، اللہ رب العالمین اس وادی کو کھول دیتے ہیں، جس کی گرمی کی وجہ سے، جس کی آگ کی وجہ سے جہنم پھر سے بھڑکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو نمازوں کو برباد کر دیتے ہیں، جنہوں نے نمازوں میں سستی کی ہے، ان لوگوں کو اس وادی میں ڈالا جائے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ضرور بضرور عن قریب یہ وادی غیر میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے بندے کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے نماز کو؟ حقیقت اگر بتائی جائے، تمام لوگوں کا اگر معائنہ کیا جائے، لوگوں کے حال چال پر اگر غور کیا جائے، سروے کیا جائے، یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں نے نماز کو عبادت اور نماز کو اللہ رب العالمین کا تحفہ نہیں سمجھا، بلکہ ایک وزن اور بوجھ سمجھا ہے۔ اسی لیے بہت ہی کم لوگ نماز میں آتے ہیں، اور جتنے آتے ہیں وہ بھی صحیح سے نماز کا حق ادا نہیں کرتے۔ اگر واقعی میں ان لوگوں نے نماز کو نماز سمجھا ہوتا، اللہ رب العالمین کا تحفہ سمجھا ہوتا، اللہ رب العالمین کی یاد سمجھا ہوتا، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھا ہوتا، اپنے پریشانیوں کا علاج سمجھا ہوتا، اپنے غموں کا علاج سمجھا ہوتا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بھی نماز ان سے نہیں چھوڑی، بلکہ یہ فرض کے ساتھ نوافل کے بھی پابند بن جایا کرتے تھے۔ محترم بھائی، نماز اللہ رب العالمین کی یاد ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، یاد ہے، اور آپ لوگ اللہ رب العالمین کی یاد سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، سنو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یقیناً جو ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے، ہماری نماز اور ہمارے قرآن و حدیث سے دور بھاگتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کی دھمکی ہے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا تجربہ ہو کہ گھر میں ڈھیر ساری دولت پڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی گھروں کے اندر سکون نہیں، بے تحاشا بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں، لمبی چوڑی جائیداد ہے، اور گاؤں میں اچھی عزت بھی ہے، مگر دل میں سکون نہیں۔ کیوں؟ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور یاد رکھو تمہارا دل اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان ہے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ اگر اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین کی یاد سے بساؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں آباد کر دے گا، اور اگر تم نے اپنے دل سے اللہ رب العالمین کی یاد کو نکال دیا اور دنیا کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، تو اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے، کہیں پر بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، مخمل میں کے بستر میں سویا ہوا ہوگا لیکن نیند نہیں آئے۔ محترم بھائیو، اللہ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور یہ بے نمازی اللہ نے کہا قیامت کے دن میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھا بنا کر اٹھائیں گے اس کو ہم۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، سارے کے سارے رشتہ دار ہوں گے، سارے دوست و احباب ہوں گے، وہ لوگ جو دنیا میں تمہاری عزت کیا کرتے تھے، سب صف بصف کھڑے ہوں گے، اور تم اندھے بنا کر اٹھاؤ جاؤ گے، کیسا تصور ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھے بنا کر اٹھا جاؤ گے، اور اللہ رب العالمین نے کہا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَى، بندہ سوال کرے گا
اے اللہ دنیا میں تو میں اچھا تھا، اچھی خاصی چیزوں کو دیکھ لیا کرتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ لما حشرتنی اعمی قال كذلك اتتك آیاتنا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ دنیا میں ہماری آیتیں اسی طرح تیرے پاس آیا کرتی تھی، اذان سنائی دیتی تھی، نظر انداز کر دیا کرتا تھا، قرآن کی آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ آج ہمارا موقع ہے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جا آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا، تیری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں پر آدمی رحمت کے لیے ترس رہا ہوگا اور اللہ رب العالمین کہیں گے الْيَوْمَ تُنْسَى، آج بھلا دیا جائے گا تجھے، تیری کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ محترم بھائیو، نماز تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا من حافظ علیہا، جو نماز کی حفاظت کرے گا، پابندی کے ساتھ پڑھے گا، بغیر سستی کے حق ادا کرتے ہوئے پڑھے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کانت لہ نورا، تو یہ نماز قبر کے اندر اس کے لیے نور کا کام دے گی، روشنی بن کر آئے گی، وَنَجَاتًا، اور یہ نماز اس کو قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی، وَبُرْحَانًا، اور یہ نماز جس کو تم نے وزن سمجھ لیا ہے، بوجھ سمجھ لیا ہے، کہا برہانًا، تمہارے حق میں دلیل ہوگی اور اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے گی۔ اور تم نے اتنی بہترین نماز جو تمہارا اتنا خیال کرنے والی ہے، تم نے اس کو نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، جیسے تیسے پڑھ لیا، من چاہا پڑھ دیا، من چاہا چھوڑ دیا۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے کاروبار کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر کی، اپنے کھیت کی، اپنی پڑھائی کی، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، مگر نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا، قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، وَلَا نَجَاتَ، چاروں طرف سے عذاب آئے گا، لیکن اس کی نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی، وَلَا بُرْحَانًا، اور نہ نماز کے حق میں دلیل بنے گی۔ اور کہا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تو قبر کا معاملہ ہے، اور آخرت میں سن لیجئے نبی علیہ السلام نے کہا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کا دن ہوگا، دیکھنا ہم اس ظالم کو فرعون کے ساتھ اٹھائیں گے، مع فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وحامان، اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وابی بن خلف، اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کفر اور شرک کے بڑے بڑے سربراہ اور سردار ہیں یہ لوگ، ان کے ساتھ بے نمازیوں کو اٹھایا جائے گا، اور ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ محترم بھائی، اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے دنیا کے اندر، نماز پڑھ لیا کرو، نماز ادا کر لیا کرو، ورنہ وہ وقت بھی ہوگا جب سامنے ملک الموت ہوں گے یا سامنے جہنم ہوگی، تو آدمی خون کے آنسو روتا ہوا اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں دنیا میں عمل کر لیا ہوتا، اور اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہوگا لو ان بی کرہ، اے پروردگارا ایک موقع اور دے دینا، دنیا میں جاؤں گا، پکا سچا نمازی بنوں گا اور نیک اعمال کروں گا۔ محترم بھائیو، اس سے پہلے کہ موقع تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، جب کبھی موقع ملے اذان سنائی دے فوراً آ جایا کرو، اللہ رب العالمین دلوں کو سکون دیں گے، کاروبار میں برکت دیں گے، گھروں کو خوشحال بنا دیں گے، کیونکہ تم نے اللہ رب العالمین کی یاد کو اپنے دل میں بسایا ہے، اور جو دل اللہ رب العالمین کی یاد سے بسا ہو، اللہ رب العالمین کے ذکر سے بسا ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ رب العالمین سے کبھی برباد نہیں کرے گا۔
محترم بھائی، ہماری یہ نمازیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ذرا اس میں غور کر لینا کہ میں کون سی نماز میں کیا سوچتا رہا، کون سی نماز میں میری کیا حرکتیں تھیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں، اللہ رحم کرے، نماز میں ہوتے ہیں حرام خوری اور حرام کے تعلق سے سوچ رہے ہیں۔ اے نوجوان حضرات، کسی میچ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی فلم کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کسی پارٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور سوچ گندی ہے۔ محترم بھائی، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نماز کا حق کس طرح ادا کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عروہ ابن الزبیر، ایک تابعی، جلیل القدر تابعی، بہت بڑے عالم اور امام، کہا جاتا ہے کہ مدینے کا سارا علم 7 لوگوں کے اندر جمع ہو گیا تھا، 7 لوگوں نے حاصل کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے عروہ ابن الزبیر۔ حضرت زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے بیٹے، صحابی کے بیٹے، اس قدر عبادت گزار کہ جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو دنیا بھول جایا کرتے، اللہ رب العالمین کی یاد میں کھو جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ دمشق کا بادشاہ ولید نے ان کو دعوت دی، بلایا اپنے پاس۔ تو عروہ ابن الزبیر اپنا سامان کیے ہوئے بادشاہ کی طرف نکل پڑے تاکہ ان کو نصیحت کریں، دین کی باتیں سمجھائیں۔ راستے ہی میں تھے کہ ان کے پیر کو کوئی زخم لگ گیا اور دھیرے دھیرے وہ زخم سڑنے لگا اور وہ سڑن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ دمشق کو پہنچنے سے پہلے ان کی یہ حال ہو گئی کہ ایک قدم اٹھا کر نہیں رکھا جاتا۔ بادشاہ کو جب خبر ہوئی، اپنے درباریوں کو بھیجا اور اس جلیل القدر عالم کو اپنے محل میں بلوایا۔ جب عروہ ابن الزبیر آئے، بادشاہ نے پیر کو دیکھا، پوری طرح سے سڑ چکا تھا۔ ڈاکٹروں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا۔ طبیبوں نے جب پیر کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا تو فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پیر کو کاٹنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، پیر کو کاٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ اگر کچھ دن ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ سڑن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے گی اور حضرت عروہ ابن الزبیر کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عروہ ابن الزبیر نے بھی مان لیا کہ پیر کو کاٹ دیا جائے، لہذا ایک دن طے ہوا، ڈاکٹر آئے اور حضرت عروہ ابن الزبیر کے سامنے ایک گلاس رکھا گیا۔ عروہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ شراب ہے، اگر پی لو گے تو ہوش اڑ جائے گا، دماغ سن ہو جائے گا اور تمہیں درد محسوس نہیں ہوگا۔ تو حضرت عروہ بن الزبیر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیز کو میں استعمال کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے گلاس ہٹا دیا، چند ہٹے کٹے پہلوانوں کو انہوں نے اندر بلایا۔ عروہ بن الزبیر نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ یہ مضبوط قسم کے پہلوان ہیں، آپ کے ہاتھ اور پیر پکڑیں گے تاکہ جب ہم پیر کو کاٹ رہے ہوں درد کی وجہ سے آپ ہلے نہیں۔ تو حضرت عروہ ابن الزبیر نے مسکرایا اور کہا اللہ کے بندو، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کیا؟ نماز کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جیسے ہی میں سجدے میں چلا جاؤں تم اپنا کام کر لینا۔ حضرت عروہ ابن الزبیر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، طبیب سارے اوزار لیے ہوئے، سارا سامان لیے ہوئے انتظار کر رہے کہ حضرت عروہ ابن الزبیر کب سجدے میں جا رہے۔ حضرت عروہ ابن الزبیر نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے ہوئے جب سجدے میں چلے گئے
تو طبیبوں نے پیر سے کپڑے کو ہٹایا اور انہوں نے کاٹنا شروع کیا۔ حضرت عروہ ابن زبیر سجدے میں ہیں، ایک آدمی حضرت عروہ ابن زبیر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر کسی اور دنیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے بہو ہو گئے ہیں، اور یہاں پر طبیب اپنا کام کر رہا ہے۔ لہذا جب گوشت کو ہٹا دیا گیا، ہڈی کاٹنے کی باری آئی، طبیب چونک گیا کہ اب کیا کروں، ہڈی کاٹنا۔ وہاں پر کھڑے ہوئے شخص نے جواب دیا کہ اگر عروہ کی گردن بھی اڑا دی جائے اب اس کو ہوش نہیں۔ پھر اس کے بعد اس طبیب نے ہڈی کو بھی کاٹنا شروع کر دیا، اور حضرت عروہ ہے کہ کسی اور دنیا میں کھوئے ہوئے، صرف سبحان اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر جب پیر کٹ چکا تو طبیب نے کہا کہ خون بہ رہا ہے، جاؤ گرم زیتون کا تیل لے کر آنا۔ گرم زیتون کا تیل لایا گیا۔ جب اس کٹے ہوئے پیر پر اس تیل کو لگایا گیا، جب وہ تیل رگوں کے اندر رس کر چڑھ گیا، اس وقت حضرت عروہ ابن زبیر کو تکلیف محسوس ہوئی، اور اس وقت انہوں نے درد بھری آواز نکالی اور بے ہوش۔ اللہ کے بندو، پھر جب ہوش آیا، ان کے سامنے ان کے پیر کو رکھا گیا۔ اللہ کی قسم کیا صبر والے تھے، کتنے اللہ والے تھے۔ جب اپنے سامنے کٹے ہوئے پیر کو دیکھا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اللہ نے 4 بازو دیے ہیں، صرف ایک اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور 3 باقی۔ ان کی نماز دیکھو، ان کا صبر دیکھو، اور اپنی نماز دیکھو اور اپنا صبر دیکھو، کس قدر بیکار ہو گئی ہیں ہماری نمازیں ان کے سامنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ رب العالمین کی یاد میں دنیا کو بھول جایا کرتے تھے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو نماز میں کھڑے ہو کر دنیا کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی سر بلندی عزت بخشی ہے کہ آج بھی ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور ہم ہیں نماز کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، نماز کو برباد کر رہے ہیں، نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، نماز کو ہم لوگوں نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، اور اپنے دل پر اس کو رکھ لیا ہے کہ جب دل میں آئے گا پڑھ لوں گا، اور اگر دل نہ بولے تو کوئی بات نہیں۔ محترم بھائیو، 4 طرح کے عذابات میں نے تمہارے سامنے رکھے بے نمازیوں کے تعلق سے۔ پہلا عذاب تھا کہ دنیا میں اللہ رب العالمین زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ دوسرا عذاب تھا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے قبر کے اندر اللہ رب العالمین اس بندے کو چھوڑ دیں گے، نہ اس کے لیے روشنی ہوگی، نہ اس کو عذاب سے نجات ملے گی، بلکہ یوں ہی تڑپتا رہے گا۔ یہ دوسرا عذاب ہے قبر کے اندر۔ تیسرا عذاب یہ تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے گا۔ چوتھا عذاب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کے اندر ویل نامی گڑھے میں یا غی نامی وادی میں اللہ رب العالمین ڈالے گا۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے فیصلہ۔ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہوئے جنت کا راستہ اپنانا ہے، یا اپنی من مانی کرتے ہوئے جہنم کے اندر ویل یا غی وادی کو اپنے حصے میں لانا ہے۔ محترم بھائیو، ایک آخری بات بتاتا چلوں۔ ہر آدمی، کوئی آدمی مر رہا، کوئی آدمی مرنے کے قریب ہو، موت کے قریب ہو، وہ آدمی آپ کے سامنے کوئی خواہش رکھے، کوئی تمنا رکھے، میں تو کہتا ہوں کہ دشمن بھی اس کی خواہش کو پوری کر دے، دشمن بھی اس کی تمنا کو پوری کر دے۔ اگر آپ کا اپنا کوئی مرنے کے قریب ہو، وہ آپ سے کوئی بات مانگے کہ مرنے کے بعد بھی یہ بات پر چلنا، میری بات چلا کر دکھانا،
آپ جان کی کوشش کریں گے کہ اس کی تمنا پوری ہو جائے، اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ محترم بھائی، ہمارے دل کے قریب سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ نبی اور ہمارا رشتہ ایک ماں اور بیٹے کی رشتے سے زیادہ، ایک جگری دوست سے زیادہ، تمام رشتوں سے بڑھ کر یہ رشتہ ہے تمہارا اور نبی کا رشتہ۔ اور نبی علیہ السلام وفات کے قریب ہے، موت کے قریب ہے نبی علیہ السلام، اور آپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، امت سے، مسلمانوں سے ایک چیز کی تمنا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، میری ایک بات پر چل کر دکھانا، الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا، الصلاۃ، نماز پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور وہ بھی نبی علیہ السلام آخری وقت میں کہہ رہے ہیں۔ تو کیا آپ نبی علیہ السلام کے خاطر، اللہ رب العالمین کے خاطر 15 منٹ کے لیے اپنا دکان بند نہیں کر سکتے؟ اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنے کھیل کو نہیں چھوڑ سکتے؟ عجیب بات ہے کہ اس نبی علیہ السلام نے آپ لوگوں کے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگا دی، اور آپ اس کے لیے 15 منٹ کے لیے فون چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا احسان کا بدلہ اسی طرح چکایا جاتا ہے؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اگر واقعی نبی سے محبت ہے تو نبی کی اس آخری بات پر عمل پیرا ہو جاؤ، نماز کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں بسارو، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے الہ العالمین، یقیناً ہم بڑے سست ہیں مولا، اے اللہ تیرے نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں اور اپنی نماز میں اے الہ العالمین پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیشہ تجھے یاد کرنے کی، خود نماز پڑھنے کی، اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانے کی توفیق دے۔ اے اللہ اب تک جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جتنی سستیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما دینا۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں وائل نامی گڑھے سے، اے اللہ پناہ مانگتے ہیں اس وادی سے جس سے جہنم خود ڈرتی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بچائے رکھنا، اور جنت میں تیرے نبی کے ساتھ تو ہمیں جگہ دینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأكبر.